السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تو ان کہی باتیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ جیسے ایک دفعہ دوران وحی جب موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یا اللہ، اور میں اکثر اس کے ساتھ بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کیونکہ اللہ کو جواب پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب موسیٰ علیہ السلام سے سننا تھا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ تم خود اسے یہ بتاؤ، اور پھر وہ معجزے کرتا ہے۔ ہر انسان کی کسی نہ کسی طرح سے آزمائشیں ہو ہی رہی ہیں۔ اللہ القدر کسی کو عطا کر کے آزماتے ہیں تو کسی کو لے کر، مگر ہر حال میں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین کارساز ہیں۔ وہ جانتے ہیں کس کو کب کیا عطا کرنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں اور اپنے وقت کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ آپ کا وقت آنے پر اللہ کن ضرور فرمائے گا اور تمام مشکلیں انشاءاللہ عز و جل آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ آپ کو لگے گا کہ بس معجزہ ہو گیا ہے، اسی لیے آزمائشوں پر پریشان نہ ہوا کریں، یہ تو بس درجات بلند کرنے آتی ہیں اور پھر یوں ہی وقت بدلنے پر چلی بھی جاتی ہیں۔ سونا رب فرماتا ہے کہ کچھ بھی تم تک خود نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جو سونے رب نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وہ سونا رب بتا رہا ہے کہ تم تک آنے والی ہر خیر اور ہر تاخیر میری طرف سے ہے۔ یہ انتظار معجزوں سے پہلے والا امتحان ہے تمہارا، اسی لیے کہ پہلے تمہیں وہ صبر سے روشناس کرواتا ہے، پھر جب تم توکل کی انتہا کو پہنچ جاتے ہو تو تمہیں اجر سے نواز دیتا ہے۔ اللہ سونا ہر انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ جسے فوراً ملنے کی چاہ ہوتی ہے اسے صبر سے گزارتا ہے تاکہ وہ صبر کرنا سیکھ سکے، اور جسے نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے اسے خالی ہاتھ رکھ کر آزمایا جاتا ہے تاکہ وہ توکل کرنا سیکھ سکے۔ دیکھنا میرا سونا رب تمہیں ایسے ہی نوازے گا جیسے وہ بنجر زمین کو اپنی رحمت سے سیراب کرتا ہے، بلکہ ویسے ہی وہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو مطمئن کر دے گا۔ جیسے بھوک میں وہ تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے لیے اس تکلیف کے بعد اپنی مدد اور آسانی لائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ رب سونے کی رضا کے لیے درد میں گزرا ہوا تمہارا ہر لمحہ عبادت ہے، اور درد و غم کی کیفیت میں کی جانے والی عبادتیں اور ریاضتیں میرا رب سونا کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو مقام سکون مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں، بہت سکون آئے گا اور زندگی میں آسانی ہوگی۔ اللہ ہی جواب ہے تمہارے ہر سوال کا، تمہارے ہر مسئلے کا، ہر درد کا، ہر دعا کا جواب بس اللہ ہی ہے۔ اللہ سے تعلق میں ہی تمہاری مشکلات کا حل پوشیدہ ہے۔ کچھ راز صرف رب سے جڑنے کے بعد ہی سامنے آتے ہیں، کچھ مصلحتیں اللہ اپنے بندوں کو صحیح وقت پر سمجھاتا ہے، کچھ زخموں کو ایک عرصہ تازہ رکھا جاتا ہے تاکہ تمہارا دل رب سے جڑا رہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کاش ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، مزید کوشش کر لیتا تو جیت جاتا، مگر نہیں، حتمی فیصلہ بس مالک کا ہوتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا بس وہی ہے۔ تم چاہے ساری دنیا کی طاقتیں استعمال کر لو، مگر جب وہ نہ چاہے تو تمہاری کوششوں سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ چاہے تو تمہارا مخالف بھی تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گا۔
تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکلیں دور کرنے پر قادر ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب سمیع العلیم دعاؤں کا سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سب دروازے جب تک بند نہ ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا؟ سب دروازے جب تک بند نہ ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا؟ تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو، دعائیں اور التجائیں کر لیجئے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، مگر یہ نہیں مانتے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں بے یار و مددگار چھوڑا گیا تو انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا کیا ہوگا؟ انہیں مصر لے جایا گیا، غلام بنایا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں بے یار و مددگار چھوڑا گیا تو انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا کیا ہوگا؟ انہیں مصر لے جایا گیا، غلام بنایا گیا، یہاں تک کہ ایک لمبی قید تک کاٹنی پڑی، مگر ہر تدبیر کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی۔ اگر کنویں میں نہ گرتے تو وہاں سے گزرنے والے قافلے کے ساتھ مصر نہ پہنچتے، وہاں غلام کی طرح نہ بکتے تو محل تک کیسے پہنچتے اور بالآخر بادشاہ کیسے بنتے؟ اگر وہی رب ایسے آزماتا ہے جو آپ نے سوچا نہیں ہوتا تو صلہ بھی ایسا ہی دیتا ہے جو گمان تک میں نہیں آیا ہوتا۔ بس ساری باتیں یقین اور ایمان اور صبر کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عن قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا برابر بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت تمہارے کام کس طرح سیدھے کرتا ہے تو یقین جانو تمہارا دل اللہ کی رحمت محبت سے پھٹ جائے۔ تکلیفیں آپ کو یہ سکھائیں گی کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ آپ کے خوبصورت صبر کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ دیکھتے ہی اور سمجھتے ہی آپ کے خوبصورت صبر کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی پریشانی سے نہیں گزر رہے، اور یہ کہ آپ کی حالت نعمت اور مصیبت میں برابر ہے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ بہت مشکلات سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ مطمئن ہیں اور برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کے بارے میں اللہ کی مدد اور اللہ کا علم آپ کے لیے کافی ہے۔ وہی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے۔ شکر کرنا اپنی خاص عادتوں پر شامل کیجیے۔ شکر ادا کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں۔ کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پر آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے لیے کیا گیا صبر ضائع نہیں جاتا
اور صبر تو ہوتا ہی وہی ہے جو صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جائے۔ خاموشی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہنا اور صبر کرتے رہنا ہی اللہ کی پسندیدہ بندوں کی نشانی ہے، اور ہمیں دنیا کے سامنے نہیں اپنے اللہ کے سامنے پیارا بننا ہے۔ یا ربی، ہر اس تھکن کو اپنی شان رحیمی سے اتار دے جو دلوں کو بوجھل کر رہی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔